یہ خبر غلام رسول کی ہے جو جرمن کے نام سے مشہور تھا۔ قرون وسطی میں یورپ میں جس طرح بہادر لوگوں کو القابات سے نوازتے تھے، بالکل اسی طرح درادم خیل کے عوام اپنے سپہ سالاروں کو القابات دیتے تھے۔ محمد عامر نے مشہور جنگجو کے گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن وہ نرم خو اور تعلیم یافتہ نوجوان ہیں۔ میرے دادا ملک غلام رسول اور جرمن کے نام سے مشہور تھے۔ جیسے جرمنی کے اگینسٹ پوری دنیا تھی اور سارے ممالک جرمنی کے خلاف تھے، اس طرح ہمارے دادا نے جب یہاں پہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرگرمی شروع کی تو یہاں پہ ان کے اگینسٹ یہ سارے گاؤں اکٹھے ہو گئے۔ اس وجہ سے ان کو ایک لقب دیا گیا کہ یار یہ تو بالکل جرمن کی طرح ہے کہ جیسے جرمن اکیلا لڑ رہا ہے دنیا کے خلاف، میرے دادا اکیلے لڑ رہے تھے جرائم پیشہ افراد کے خلاف۔ درادم خیل میں قلعے رومن اور جرمن طرز تعمیر کے بنائے گئے ہیں، کیونکہ جنگوں میں ایسے قلعے محفوظ ترین پناہ گاہیں سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں جنگ عظیم میں جرمن افواج نے ٹرینچ وار یعنی خندق کھود کر اپنے افواج کی حفاظت کا طریقہ اختیار کیا۔ بالکل اسی طرح اس گاؤں کے گرد بھی خندق کھودی گئی تھی۔ یہ گاؤں درادم خیل میں جرمنی قلعے یعنی جرمن گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملک ناصر خان کہتے ہیں کہ اس اسلحے میں زیادہ تر اسلحہ 100 سے 150 سال پرانا ہے اور یہ اسلحہ ان کے آباء و اجداد نے جنگوں میں استعمال کیا ہے۔ جو جرمنی نے روس کو شکست دی تھی تو اس وجہ سے ہمیں بھی جرمنی کا خطاب ملا، اور دوسرے جو گاؤں کو ہم لوگوں نے شکست دی تھی ان کے کچھ نقصان کیا تھا، اس وجہ سے اس کو روس گاؤں کا خطاب ملا۔ جس طرح جرمنی جو یورپ کے سنٹر میں واقع ہے، اسی طرح بالکل سیم ہمارا گاؤں بھی بالکل درادم خیل کے وسط میں واقع ہے۔ ریڈیو اور دیگر ممالک کے آرمی میں نوکری کرنے کی وجہ سے درادم خیل کے لوگ بین الاقوامی حالات سے زیادہ باخبر رہتے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک درادم خیل کے قبرستانوں میں کم افراد طبی موت مرے ہیں۔ ان قبرستانوں میں زیادہ تر قبریں آپس کی لڑائیوں اور ملک عجب خان کے مجسمے کے نیچے شہداء کے یہ نام خودکش دھماکوں میں شہداء کے ہیں۔ راج محمد غلام رسول عرف جرمن کا پوتا ہے۔ وہ لڑائی اور جنگوں کی بجائے قلم اور کتاب کا دل دادا ہے۔ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق کی بجائے کتاب دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ جس طرح پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جرمنی اپنے مثبت اقدام کی وجہ سے کافی مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح درادم خیل کا یہ جو گاؤں ہے جرمنی قلعہ جس کو ہم کہتے ہیں ویلج جرمنی، تو یہ بھی اپنی مثبت ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھ رہا ہے۔ اس کے ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ میں نے درادم خیل لائبریری قائم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک امداد ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی بھی بنا رہا ہوں، بلکہ بنائی گئی ہے، وہ بھی میں بنا چکا ہوں، تو اس میں بھی ہم ویلفیئر کے مختلف کام کر رہے ہیں۔ اس گاؤں کا نام روس ہے اور یہاں کے رہائشیوں کے قومی شناختی کارڈ پر روسیا لکھا ہے۔ 1970 میں روس کا افغانستان میں ظلم، زیادتی اور جبر کی وجہ سے اس گاؤں کے زیادہ تر افراد کے لیے روس لکھنا باعث شرم لگنے لگا اور انہوں نے شناختی کارڈز میں روس لکھنا بند کیا۔ آس پاس کے گاؤں والوں نے بھی انہیں روس کہنا بند کیا کیونکہ انہیں یہ نام اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اس کے برعکس عزیز اللہ ایسے افراد بھی اس گاؤں میں موجود ہیں۔ روس نام ہمارے آباء و اجداد کی ایک نشانی اور پہچان ہے، اس لیے میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم روسی تھے، روسی ہیں اور روسی ہی رہیں گے۔ پاکستان ساگا کے لیے مدثر شاہ، درادم خیل۔